بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج NS-75 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے وہ آ گیا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا ہے، وہاں پر ری پولنگ ہوگی۔ اب کسی کے لیے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، کسی کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے، کسی کے لیے متوقع فیصلہ ہے، کسی کے لیے بہت ہی غیر متوقع فیصلہ ہے۔ کچھ نے ریمارکس سن کے کچھ اور ذہن بنایا ہوا تھا اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں، لیکن فیصلہ اس کے برعکس آ گیا۔ میں ان ساری چیزوں میں نہیں پڑھتا، اور بہت سارے لوگوں نے، عدیل وڈائی صاحب نے، عمران وسیم صاحب نے، صدیق جان نے آپ کو کارروائی کے بارے میں بتا دیا جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہو رہی تھی آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میں اس پر 10 سوال اٹھانا چاہتا ہوں، یا میرے ذہن میں 10 سوال اٹھتے ہیں اس فیصلے کو لے کر جو الیکشن کمیشن سے آیا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے آیا، اور یہ سوال تنقید نہیں ہے، یہ سوال ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سوالوں کا مؤثر جواب وکلاء کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس، یا کسی اور ادارے کے پاس، یا ماہرین کے پاس موجود ہوں اور وہ ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ میں ان سوالوں کو سوالوں کی طرح پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں اس فیصلے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ 10 سوال، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے اپنی آئینی جورسڈکشن کا خیال رکھنا تھا، اپنی آئینی حدود و قیود کا خیال رکھنا تھا، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کا بھی خیال رکھنا تھا۔ یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بلڈوز اس طرح سے کر کے اس کی خود مختاری کو ہرٹ نہیں کیا جا سکتا، یا کیا جا سکتا تھا۔ تو فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی ایک خود مختار ادارہ ہے، اس نے بھی بہرحال کچھ چیزوں کو بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی کئی ایسے سوالات خود سپریم کورٹ نے اٹھائے تھے جن کا ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو جواب نہیں ملا تھا، اور اسی لیے شاید کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ فیصلہ اس کے برعکس آئے گا۔ اب میں وہ 10 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس فیصلے پر اٹھتے ہیں، جو میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو کچھ اور لوگوں کے ذہن میں بھی شاید پیدا ہوں گے، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرٹیسزم نہیں ہے، یہ سوال صرف سوال ہیں، اس کا جواب آئینی طور پر مجھے امید ہے کہ موجود ہوگا، وکلاء کے پاس ہوگا، الیکشن کمیشن کے وکلاء کے پاس ہوگا، باقی ایکسپرٹس کے پاس موجود ہوگا، وہ اس کا جواب دے سکتے ہوں گے، جس سے میری اور لوگوں کی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ابھی یہ سوال ہیں، اور ان سوالوں کو سوالوں کی طرح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی بھی مرحلے پر جو ریٹرننگ آفیسرز اغوا ہوئے تھے، یہ مبینہ طور پر اغوا ہوئے تھے، یا الزام لگایا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، کیا کسی بھی سطح پر ان افراد سے تفتیش کی گئی اس فیصلے سے پہلے؟ یعنی الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دیا تو کیا ان ریٹرننگ آفیسرز کو بلا کر پوچھا گیا کہ جناب آپ کو کس نے اغوا کیا تھا، کیا آپ اغوا ہوئے بھی تھے یا نہیں، کیا آپ دھند کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے؟ ان سے کیا پوچھا گیا، کیا ان سے سوال کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا؟ اور اسی طرح سے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے تو یہ واضح طور پر کہا کہ ہم اپیل سن رہے ہیں، ہم نئی چیزوں کو شامل نہیں کریں گے، یعنی اس کے بعد جو تحقیقات ہوئی ہیں یا جیو فینسنگ رپورٹ آئی ہے وہ ہمارے کیس کا ایسا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اس وقت جو فیصلہ ہے اس کی سن رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں تو ظاہر ہے یہ ہونا ہی نہیں تھا اس مرحلے پر، یہ الیکشن کمیشن کے مرحلے پر ہونا تھا۔ تو کیا پہلا سوال یہ کہ کیا ریٹرننگ آفیسر کو تحقیقات میں شامل کیا گیا تھا اس فیصلے سے پہلے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے تھے ان کو تو مانا گیا، لیکن علی اسد ملی صاحب نے جو اپنی جو درخواست تھی اس میں کچھ انتخابی کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے کیا کہا گیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کے ممبران کی طرف سے کہ ہم کریں گے، کیا وہ جانچ پڑتال ہوئی؟ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ دی گئی تھی علی اسد ملی کی طرف سے کہ مجھے شک ہے کہ نون لیگ جو فارم 45 دکھا رہی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے فارم 45 ریٹرننگ آفیسرز کے فارم 45 سے میچ نہیں کرتے، 14 حلقوں کے، 14 پولنگ سٹیشنز کے، مجھے یہ شک ہے کہ نون لیگ کے جو فارم 45 ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، اور انہوں نے اس کو مختلف کر کے اس کا نتیجہ مختلف کیا ہے، ریٹرننگ آفیسرز کے فارم 45 ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ اس کو چیک کریں کہ ٹیمپرنگ جو ہے وہ ان فارم 45 میں ہوئی ہے جو ریٹرننگ آفیسر کے تھے، یا ٹیمپرنگ جو ہے وہ ان فارم 45 میں ہوئی ہے جو نون لیگ کے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس ہے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا تھا کہ ہم اس کو چیک کریں گے۔ تو کیا اس کو چیک کیا گیا تھا؟ کیونکہ 2 گھنٹے بعد تو فیصلہ سنا دیا گیا تھا، 2 گھنٹے بعد فیصلہ کہ اس 2 گھنٹے میں کیا وہ فارم 45، کیا علی اسد ملی کی یہ جو درخواست تھی اس کو مانا گیا، اور کیا وہ فارم 45 چیک ہوئے تھے کہ کیا ٹیمپرڈ کس کی طرف سے ہوئے تھے؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب کے دعوے جو تھے اپنے دلائل میں، ان کو تحقیقات کے بغیر درست کیسے مان لیا گیا؟ مثال کے طور پر ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ایک پولیس آفیسر ذوالفقار ورک جس کو ہٹانے کے لیے کہا گیا، اس کو ہٹا کر ذوالفقار علی ورک کے نام سے اسی شخص کو پورے حلقے کی سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا گیا۔
اس پر الیکشن کمیشن کے ممبران نے سلمان راجہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آر یو شیور کہ یہ وہی شخص ہیں جن کو پھر دوبارہ چارج دیا گیا؟ تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ یس آئی ایم شیور یہ وہی شخص ہیں. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ان کو پورے حلقے کا نہیں بلکہ ایک سرکل کا انچارج بنایا گیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں سوال تیسرا اٹھا رہا ہوں، کہ کیا سلمان راجہ صاحب کے دعووں کو تحقیقات کے بغیر درست مانا گیا، اور اگر مانا گیا تو کیوں؟ چوتھا سوال یہ، یعنی اس میں موقف لیا جانا چاہیے تھا انتظامیہ کا بلا کر کہ کیا آپ نے واقعی ذوالفقار ورق کو ذوالفقار علی ورق کے نام سے پورے حلقے کا سیکورٹی انچارج بنایا؟ چیف سیکرٹری کو یا آئی جی کو بلا کر ان سے پوچھا جاتا، اور پھر پوچھ کر ظاہر ہے جب موقف لیے بغیر آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ جن ویڈیوز کو ثبوت کے طور پر پیش کیا سلمان راجہ صاحب نے، کیا ان کا فورنزک کرایا گیا؟ اور ان کا فورنزک اگر نہیں کرایا گیا تو فورنزک کرائے بغیر انہیں درست کیسے مان لیا گیا؟ وہ جو ویڈیوز پلے کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے دوران، ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ اس فیصلے کی بنیاد پر ہی دیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی خود مختار ادارہ ہے، اس نے بھی اگر کیا ہے ان ساری چیزوں کو دوبارہ جانچ پڑتال نہیں کرنی تھی الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا کوئی گریو انلیگیلٹی ہوئی ہے، یہ چیک کرنا تھا سپریم کورٹ نے، اور پھر ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی بھی اتھارٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ سنانا تھا. تو بنیادی سوالات پھر الیکشن کمیشن پر ہی اٹھ رہے ہیں، اور وہ یہ سوال ایک جو میں نے بھی اٹھایا کہ فورنزک کرایا گیا تھا کیا ان ویڈیوز کو جن کو درست مان لیا گیا تھا جو دکھائی گئی تھی سلمان راجہ صاحب کے. پانچواں سوال یہ ہے کہ 23 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کی تحریری درخواست پر 360 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا. انہوں نے پوچھا کہ جہاں فائرنگ ہوئی وہاں تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہو، تو جہاں فائرنگ نہیں ہوئی کیا وہاں پہ بھی دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس پر میاں عبدالرؤف صاحب نے کہا تھا کہ تاثر یہ ہے کہ پورے حلقے کا ماحول اس سے خراب ہو گیا تھا جہاں پر فائرنگ ہوئی تھی. اب تاثر کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ریالٹی کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سوال یہ ہے کہ جو 23 پولنگ اسٹیشن ہیں ان پر دوبارہ انتخابات کا تحریری درخواست کی گئی تھی، تو اس پر کیا 360 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات کا حکم دیا جا سکتا تھا؟ کیوں دیا گیا؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر امن و امان کی خراب صورتحال پر دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں تو آئندہ جہاں بھی فائرنگ ہوگی وہاں دوبارہ الیکشن ہوا کریں گے؟ یہ سوال بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اٹھایا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ اس طرح تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جہاں کوئی الیکشن ہار رہا ہوگا فائرنگ کرائے گا اور کہے گا بعد میں آ کر کہے گا کہ فائرنگ ہو گئی تھی، ماحول خراب ہو گیا تھا، لہٰذا دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. تو کیا اب یہی ہوا کرے گا؟ پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ فائرنگ ہوئی چند پولنگ اسٹیشنز پر، حالات خراب ہوئے، دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو کیا آئندہ بھی اس بنیاد پر ہوا کرے گا؟ ساتواں سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن قوانین کے مطابق دھاندلی کے جو معاملات ہیں اس کو ٹریبونل میں جانا چاہیے اور ٹریبونل میں جا کر اس کی سماعت ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں ٹریبونل میں معاملہ نہیں گیا، الیکشن کمیشن میں گیا، سپریم کورٹ میں چلا گیا. تو ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی، یعنی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی سیکشن 9 کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو نتائج آ گئے تھے فارم 45 اس کو اناؤنس کیا جاتا، اس کو اناؤنس کر کے اگر ہارنے والے کو اعتراض ہوتا تو پھر وہ ٹریبونل کے پاس جاتا. طریقہ کار یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ٹریبونل میں جانا چاہیے تھا، اور اگر جانا چاہیے تھا تو یہاں کیوں نہیں گیا؟ آٹھواں سوال یہ ہے کہ کیا منظم دھاندلی ثابت ہو پائی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جس کی تلاش میں تھی؟ اب اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو کانسپریسی ثابت کرنا ہوگی اور بتانا ہوگا کہ یہ ایک ڈیزائن ہے. تو کیا بتا پائے سلمان راجہ صاحب کی یہ ایک ڈیزائن ہے؟ کیا وہ بتا پائے کہ یہ کانسپریسی تھی؟ کیا وہ اسٹیبلش کر پائے کہ اس کو انتظامیہ نے اور علی اسد ملی نے امیدوار نے مل کر ڈیزائن کیا تھا؟ کیا یہ ڈیزائن ثابت ہو پایا؟ کیونکہ عطا بندیال صاحب خود کہہ رہے تھے کہ آپ کو کانسپریسی اور ڈیزائن بتانا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کیا منظم دھاندلی، ڈیزائن، کانسپریسی یہ کہیں پر بھی کسی بھی سطح پر ثابت ہو پائی ہے؟ نواں سوال یہ ہے کہاں ثابت ہوا کہ پنجاب کی انتظامیہ اس الیکشن کمیشن میں دھاندلی ڈیزائن کا حصہ تھی؟ کیا سپریم کورٹ کو اپنے سوالوں کا جواب ملا؟ اس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا جو عدم تعاون ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو بے حسی یا نالائکی بھی تو ہو سکتی ہے. اب اس نالائکی میں یا بے حسی میں اور ڈیزائن میں فرق ہے. آپ ثابت کریں، اسٹیبلش کریں کہ جو انتظامیہ تھی
چیف سیکرٹری صاحب تھے جو فون نہیں اٹھا رہے تھے وہ اس ڈیزائن کا حصہ تھے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسٹیبلش ہو پایا؟ 10واں سوال یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں تھے اور انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی تھی، اور یہ ریمارکس بھی آئے تھے جج صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی، حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے الیکشن کو ملتوی کیوں نہیں کیا، یا پھر آپ نے فوج کیوں نہیں لگائی؟ اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں اور عوام کے پیسے سے ہو رہے ہیں، عوام ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہے ہیں، تو یہ جو پیسے خرچ ہوں گے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوں گے اس الیکشن کے دوبارہ انعقاد پر، یہ کس کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ کیا پنجاب حکومت کی، عثمان بزدار حکومت کی، کیا چیف سیکرٹری کی، کیا الیکشن کمیشن کی؟ تو جس کی بھی کیا یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کس کی نااہلی تھی اور عوام اس کی سزا کیوں بھگتے ہیں؟ تو یہ 10 سوال میرے ہیں اور یہ میرے ذہن میں 10 سوال پیدا ہوئے ہیں. یہ سوال ہیں، یہ کرٹیسزم نہیں ہے، یہ سوالات کی شکل میں ان کو لیا جائے اور اس کا آئی ایم شیور کہ مؤثر جواب موجود ہوگا ماہرین کے پاس، اور وہ اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کا جواب دیں تاکہ ان سوالوں کا جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اور بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے، تو اس کا جواب وہ آ سکے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی آئینی جورسڈکشن کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس نے اگر فیصلہ دیا ہے تو اس نے بھی کچھ چیزوں کی بنیاد پر دیا ہوگا. تو الیکشن کمیشن کو غلط ثابت کرنا ذمہ داری تھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے وکیل کی. دلائل انہوں نے دیے لیکن شاید وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے. اب بہرحال ری پولنگ ہوگی، دیکھیں یہ اس حلقے میں اب کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.